لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اللہ نے زینت بخشی ہے افلاک کو روشن تاروں سے اسلام نے عزت پائی ہے محبوب خدا کے یاروں سے ابوبکر عمر ہے سمع بصر عثمان علی ہے قلب جگر ابوبکر عمر ہے سمع بصر عثمان علی ہے قلب جگر حضرت کے ہے منظور نظر حضور محبت چاروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ان غداروں سے ہوتے ہو خفا کیوں پوچھو تو ان اغیاروں سے تعریف صحابہ صادق ہے قرآن کے 300 پاروں سے میرے واجب الکرام علماء کرام اساتذہ کرام طلباء اجرام اور آج کے اس بابرکت تکمیل القرآن کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیور مسلمانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع کو میں اپنے لبوں کا زیور بنا کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے مقام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سامعین محترم، اسلامی نقطہ نگاہ سے انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے بلند مقام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ رب کریم نے قرآن حکیم میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختلف عنوانات سے تعارف کرایا ہے اور متعدد آیات میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی گئی ہے۔ سورہ فتح میں ارشاد ربانی ہے محمد اللہ کا رسول ہے اور جو لوگ آپ کے صحبت یافتہ ہیں وہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہے، آپ اس میں مہربان ہے۔ اے مخاطب، تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں کبھی سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی فضل اور رضامندی کی جستجو میں لگے ہیں۔ ان کی چہروں پر سجدوں کی اثر کی وجہ سے نشانات ہے۔ یہ آیات کریمہ بتاتی ہے کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہی ہو سکتا ہے، مسلمان ایسا نہیں کر سکتا۔ ابو حروہ زہری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ایک روز ہم امام مالک رحمہ اللہ کی مجلس میں تھے، لوگوں نے ایک شخص کا ذکر کیا جو بعض صحابہ کو برا کہتا تھا۔ امام مالک رحمہ اللہ نے مذکورہ آیات لیغیظ بہم الکفار تک تلاوت فرمائی اور پھر فرمایا جس شخص کی دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ میں سے کسی کے متعلق ہو وہ اس آیات کی ضد میں ہے، یعنی اس کا ایمان خطرے میں ہے، کیونکہ آیات میں کسی صحابی سے غیر کفار کی علامت قرار دی گئی ہے۔ فرمان باری تعالی ہے اور جو مہاجرین اور انصار ایمان لائے ہیں سب سے تعلق اور مقدم ہے، اور بقیہ امت میں جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیرو ہے اللہ ہم سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہو گئے۔ سورہ فاتح میں ہے سلام ہے ان بندوں پر جن کو اللہ نے منتخب فرمایا۔ اس کے ساتھ دوسری آیات میں ہے پھر وارث بنایا ہم نے کتاب کا ان لوگوں کو جن کو ہم نے اپنے بندوں میں منتخب کیا، پھر بعض جو ان میں اپنی جان پر ظلم کرنے والے ہیں اور بعض ان میں متوسط درجے کے ہیں اور بعض
بے تحقیق اللہ مومنین سے راضی ہوا. کہیں فرمایا اولئک هم الصادقون کہ یہی لوگ سچے. کہیں فرمایا اولئک هم المفلحون کہ یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. کہیں فرمایا ولکن اللہ حبب الیکم الایمان کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب کر دیا ہے. سامعین محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھے تو کبھی فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر ان لوگوں کا جو اس سے متصل ہے. اور کبھی فرماتے ہیں میرے صحابہ کو برا نہ کہو، تم میں سے اگر کوئی آدمی احد کی پہاڑ اتنا بھی سونا خرچ کر دے اللہ کے راہ میں، وہ صحابی کے ایک مد بلکہ آدھے مد کا برابر بھی نہیں ہو سکتا. اور کبھی فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. میرے صحابہ کے معاملے میں میرے بعد ان کو طعن و تشنیع کا نشانہ نہ بنانا، کیونکہ جو شخص ان سے محبت کرے گا میری وجہ سے ان سے محبت کرے گا، اور جو ان سے بغض رکھے گا میرے ساتھ بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھے گا. اور جس نے ان کو ایذا پہنچائی گویا اس نے مجھے ایذا پہنچائی، اور جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی. اور جو اللہ کو ایذا پہنچانا چاہے عنقریب اللہ اسے اپنے عذاب میں پکڑ لے گا. اور اپنے مقدس شاگردوں کے دشمن کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہو تو تم ان سے کہو کہ اللہ کی لعنت ہو تمہاری اس بدترین شخص پر. سامعین محترم، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس جماعت کی جو اس قدر تعلیم بیان کی ہے، آخر اس کے کچھ وجہ تو ہوگی. حقیقت یہ ہے کہ کیونکہ ایک وجہ نہیں بلکہ کئی وجوہات ہیں. وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ دنیا میں پیش آنے والی عشق و محبت کی تمام داستانیں اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہیں. ان کا کردار اتنا اجلا تھا کہ پھولوں کی تازگی اور شبنم کی تراوت اس کے سامنے ہے. وہ زبان کے پکے اور قول کے سچے تھے. وہ حیا کے فکر اور عفت و عصمت کی تصویر تھے. ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ پہاڑوں کی مضبوطی شرما جائے. انہیں ایمان سے مرتد کرنے کے لیے کون سا حربہ تھا جو نہیں آزمایا گیا، کون سا ظلم و ستم تھا جو ان پر نہیں ڈالا گیا. لیکن وہ جس چیز کو اپنا چکے تھے اس سے باز نہیں آئے. دیکھتے ہوئے کوئلوں پر سیدھا کان والی ننگی پیٹیں جلائی گئی. جلتی ہوئی ریت پر جانداروں کو سلایا گیا. جیتے جاتے انسانوں کی ٹانگوں میں رسیاں باندھ کر مکے کے بازاروں میں گھسیٹا گیا. ننگے بدن پر کوڑے مار مار کر تڑپایا گیا. چٹائیوں میں باندھ کر دعا دیا گیا. جسموں پر برچے مار مار کر لہو لہان کر دیا گیا. تمانچے مار مار کر بینائی سے محروم کر دیا گیا. مگر انہوں نے سچائی کا دامن نہیں چھوڑا. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ کر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کا ارادہ کر لیا، پھر زندگی پر اسے نبھایا. بڑے کٹن موڑ آئے. کفر کی آندھوں نے ان کے حوصلے کو پست کر دینا چاہا. مادیت کی طوفانوں نے ان کی راستوں میں رکاوٹیں کھڑی کر دی. مصائب اور ابتلاء ایسے آئے کہ بڑے بڑے سرما ہمت ہار جائے. مگر وہ لوگ نہ جانے کس مٹی کے بھرے ہوئے تھے اور ان میں یقین کی جیسے اس پیٹ بھری ہوئی تھی کہ وہ کسی لمحے تذبذب کا شکار نہیں ہوئے. ان کے اٹھے ہوئے قدم آگے ہی بڑھتے چلے گئے. انہوں نے پیچھے ہٹنے کا نام تک نہیں لیا. مادی نظر سے دیکھا جائے تو انہیں حق اور صداقت کے راہ میں بہت کچھ گنوانا پڑا. وطن سے بے وطن ہوئے، بڑے بڑے گھر چھوڑے، جائیدادوں سے محروم ہوئے. اپنی جگر گوشوں کو ذبح ہوتے دیکھا. بیویاں چھین لی گئی. خود انہیں ہر طرح سے ستایا گیا. مگر ایک ہی دن میں مگر وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے. یہاں تک کہ بہت تھوڑی سی مدت میں انہوں نے معلوم دنیا کا دور و دراز شہروں، دیہاتوں بلکہ صحراؤں تک میں ہدایت کے چراغ روشن کر دیے. ان کی فتوحات کی تیز رفتاری کو دیکھا جائے تو صرف 10 سال کی مختصر مدت میں 10 لاکھ مربع میل اسلام کے زیر اقتدار آ چکا تھا. گویا روزانہ انہوں نے 274 مربع میل علاقہ فتح کیا.
وہ جہاں بھی گئے انہوں نے سوچوں کے انداز بدل دیے، ذہنوں کے روح موڑ دیے، روحوں کو بھلے کی عطا کر دی۔ شاید کیا خوب کہتے ہیں، میرے آقا محمد کے اشارے جس طرف پہنچے، میرے آقا محمد کے اشارے جس طرف پہنچے، نبی کے بعد محنت کے ستارے اس طرف پہنچے۔ سامعین محترم، یاد کیجئے ایک وقت وہ تھا جب ایک مربع بھی تو کیا ایک گز جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر آزادی سے اللہ کا نام لیا جا سکے اور بلا روک ٹوک اس کی عبادت کی جا سکے۔ اور آج بحر و بر میں، عرب و عجم میں، مصر و شام میں، چین و ایشیا میں اللہ اللہ کا نام بلند ہو رہا ہے۔ یہ سب کیسے ہوا؟ کیا یہ انقلاب خود بخود آ گیا؟ میرے اور آپ کے آبا و اجداد کی زبانوں پر کلمہ شہادت خود بخود جاری ہو گیا؟ نہیں میرے دوست، نہیں۔ اس غلط فہمی کو جتنا جلد ہو سکے دور کر لو، بلکہ ہم تک دین کی امانت پہنچانے میں سب سے پہلے سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کو دخل ہے۔ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاقوں کو دخل ہے، طائف میں بہنے والے اس مقدس خون کو دخل ہے، تبتی ہوئی ریت پر تڑپتے ہوئے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آہوں کو دخل ہے، حضرت یحییٰ، زنیرہ، نادیہ اور ام عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بے سہارا لوگوں کو دخل ہے، خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھلی ہوئی کمر کو دخل ہے، بدر و احد، خندق و حنین، موتا و تبوک کی مجاہدوں کی سرفروشوں اور جان نثاروں کو دخل ہے۔ اگر صحابہ قربانی نہ دیتے تو نہ معلوم آج ہم کس گرجے یا مندر میں ہوتے۔ میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں، میں اس شخص کو سوسائٹی کا سب سے بڑا منکر حرام سمجھتا ہوں جو صحابہ کی عظمت کا، صحابہ کے مقام کا، صحابہ کی شان کا، صحابہ کی قربانیوں کا، صحابہ کی سرفروشوں کا، صحابہ کی ذوق و تقویٰ کا، صحابہ کی سیرت و کردار اور پاکیزگی کا انکار کرتا ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، فیضان محمد کی تصویر صحابہ ہے، اللہ کی شریعت کی تعبیر صحابہ ہے۔ گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، گر قرآن کلام اللہ ہے شان محمد کی، تو زبان محمد کی تقریر صحابہ ہے۔ گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، گر کفر سے بچنا ہے تو اصحاب سے جڑ جاؤ، کیونکہ ظلمات کی طوفان میں تنویر صحابہ ہے۔ دعائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔